اس ماہ میں لٹا ہے محمد کا سفینہ، پردرد بڑا ہے یہ محرم کا مہینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مومنین اکرام، آج کے اس پروگرام میں ہم محرم الحرام کے چاند کے حوالے سے مختلف ائمہ کے اقوال اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام نے محرم کا چاند کس طرح دیکھا اور آپ کی شہادت کے بعد آنے والے ائمہ کس طرح محرم الحرام کے چاند کو دیکھتے تھے اور کس طرح اس کا استقبال کرتے تھے، اس حوالے سے ہم نے مدعو کیا ہے۔ گفتگو فرمائیں گے ہمارے ساتھ ہمارے عالم دین مولانا جواد حسین عابدی صاحب۔ محرم کی چاند رات ہے، میں آپ سے سوال کی ابتدا اس طرح سے کروں گا کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب محرم کا چاند دیکھا، کیونکہ ان کے علم میں تو ساری چیزیں تھیں، تو چاند کو دیکھ کے کوئی دعا بھی فرمائی تھی اور اس کے بعد کیا اشارہ انہوں نے دیا تھا، ہم یہاں سے اس بزم کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین، عظم اللہ اجورنا و اجورکم بذکر الاستشہاد الامام الحسین علیہ افضل الصلاۃ وازکی السلام، جعلنا اللہ و ایاکم من الباقین فی عزاء الحسین۔ استقبال محرم کے حوالے سے آپ کا یہ سوال ہے، تو استقبال محرم خود ایک عنوان ہے، اور استقبال محرم کیسے ہوگا یہ انہی سے پوچھا جائے گا جن کے گھر کا غم ہے، وہ بتائیں گے کہ اس مہینے کا استقبال کیسے ہوتا ہے۔ اور استقبال کا لفظی معنی ہمارے اردو میں شاید خوشی کے معنی میں لے جاتا ہے، جبکہ استقبال کا لفظی معنی ہے کسی چیز کے آنے کے لیے آمادہ ہونا۔ سبحان اللہ۔ استقبال میں یہی کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں کیسے تیاری کریں، کیا تیاری کریں؟ اپنے لباس کو سیاہ کر لینے سے زیادہ کمال اور ضروری یہ ہے کہ دل کو غم سید الشہداء سے مزین کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی دل کا عزا خانہ جب سجایا جائے تو اس کی شہ نشین پر صرف حسین ہو، اور شاہ نشین پہ شاہی اچھا لگتا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ دل کے عزا خانے میں سید الشہداء ہوں، ان کے اقربا ہوں، اور ان کے انصار ہوں، ان کے اعزہ ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک آداب عزاداری میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ محرم آ جانے کے بعد بھی ان کے طنز و مزاح ختم نہیں ہوتے، ان کی گفتگو میں وہ چیز ختم نہیں ہوتی جو ایک عزاداری کے مزے کو، یعنی ایک عزاداری کے روش کو، اس کے روپ کو، رنگ کو خراب کر رہی ہوتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں، 7ویں امام کی حدیث ہے، ہماری تقریباً کتابوں میں لکھی ہے، فرماتے تھے کہ جب بھی محرم کا مہینہ آیا کرتا تھا، ہمارے والد موسی کاظم کو کوئی شخص مسکراتے ہوئے نہیں دیکھتا تھا، یہاں تک کہ جب محرم کی 10ویں آ جاتی تھی تو ان پر غشی طاری ہو جاتی تھی، اتنا رویا کرتے تھے۔ ایک روایت یہ ہے، ایک روایت جس کے راوی میرے اور آپ کے امام شاہ خراسان حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، آپ فرمان کرتے ہیں، یہ اس سے زیادہ سخت ترین جملہ فرماتے ہیں، ان یوم الحسین اقرح جفوننا واسبل دموعنا وحتک عزیزنا۔ امام فرماتے ہیں کہ طویل حدیث سے پوری میں نے ٹکڑا اس کا لیا ہے ہمارے موضوع کے حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ تھا جب غلاموں کو آزاد کرایا جاتا تھا، دشمنیوں کو ختم کر دیا جاتا تھا، جنگوں کو چھوڑا جاتا تھا، یعنی وہ مہینہ جس میں دور جاہلیت میں بھی کسی کو غلام نہیں بناتا تھا کوئی، اس مہینے میں غلام انہیں بنایا کہ جو آل رسول ہیں۔ جس مہینے میں دور جاہلیت میں کفار اپنی سالوں کی جنگوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، سالوں پرانی جنگوں کو، اس مہینے میں جنگ بھی کی تو اس گھرانے سے کہ جو دنیا میں صلح کا پیغام لے کر آئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ان یوم الحسین اقرح جفوننا، غم حسین نے، یوم عاشور نے، حسین کے دن نے ہماری آنکھوں کو زخمی کر دیا ہے۔ اقرح جفوننا، دیکھیں اگر یہ کسی محدث کا جملہ ہوتا، کسی خطیب کا ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے مبالغہ ہوگا، یہاں امام معصوم کا جملہ ہے، اور میں آپ کی وساطت سے ہمارے قائم ٹی وی کے ناظرین کو عرض کروں، امام کے جملے میں بلا وجہ کا مبالغہ یعنی بڑھوتری نہیں ہوتی ہے کہ امام نے بڑھا کے کہہ دیا، نہیں، فرمایا غم حسین نے ہماری آنکھوں کو زخمی کر دیا ہے، وَأَسْبَلَ دُمُوعَنَا، ہمارے آنسوؤں کو جاری کر دیا ہے، وَحُتِكَ عَزِيزَنَا، ہمارے عزیزوں کو ذلیل کیا گیا ہے، ہمارے عزیزوں کو اس مہینے میں لوٹا گیا، ان کی عزت کو پامال کیا گیا ہے۔ یہ روایتیں ہماری کتاب موجود ہیں۔ پھر ایک مقام پر امام صادق رئیس مذہب جعفریہ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف التحیت والسلام، حضرت امام صادق فرماتے ہیں کل عین بکت یوم القیامت الا عین
بکا علی مصاب الحسین فإنہا ضاحکۃ مستبشرۃ یوم القیامہ. حضرت فرماتے ہیں ہر آنکھ قیامت میں رو رہی ہوگی سوائے اس شخص کی آنکھ کے جو دنیا میں مصائب حسین پر رو چکا ہے، کیونکہ اس دن اس آنکھ کو بشارت دی جائے گی مسکرا، کھل کر مسکرا، تجھے بشارت جنت کی ہوگی تھی کیونکہ تو حسین پہ رو چکا ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آداب محرم کے لیے لباس سے زیادہ دل کو غم سے مزین کرنا ضروری ہے. دل سے زیادہ اپنے چہرے کو غمگین کریں. آپ ایک آدمی دل سے غمگین ہے، چہرے سے مسکرا رہا ہے، کہاں نہیں جائے گا ازداری کی روح کو اس نے پایا. خلاصہ کلام یہ ہے اس مہینے کو ویسے استقبال کریں، محرم کے چاند کو دیکھیں تو رخ کر لیں کربلا معلیٰ کی طرف، اور پھر اس چاند سے مخاطب ہو کر کہیں کہ اے چاند ہم نے تو نہیں دیکھا ان چہروں کو، تو نے تو وہ چہرے دیکھے تھے کہ جو کربلا میں آئے تھے. اس چاند کو مخاطب کریں. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد چھری کو دیکھا جائے کہ یہ قربانی کا مہینہ، البتہ اپنے مقام پر یہ بات اس میں کلام ہے، لیکن خلاصہ کلام آداب عزداری یہی ہے کہ اسی وقت 2 رکعت نماز پڑھا جائے اور سید الشہداء کی بارگاہ میں ہدیہ کرے حسین اگر تم نہ ہوتے تو یہ نمازیں نہ ہوتی، یہ روزے نہ ہوتے. اپنے آپ کو سیاہ لباس میں مزین کر لے. اور ہمارے سننے والوں کو جملہ میں عرض کر دوں یہاں پر آپ کی اجازت سے، آپ کے سوال میں ہی اس کو اضافہ کر رہا ہوں. بعض لوگ کالے کپڑوں کے بارے میں بڑا وسوسے کا شکار رہتے ہیں کہ کالے کپڑے پہنے یا نہیں پہنے، اور بعض لوگوں نے بلا وجہ کی بات مشہور کر رکھی ہے کہ مکروہ ہے. اگلا سوال یہی تھا، میں ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں طالب علم کی حیثیت سے، اور خدا را مجتہدین پہ تہمت نہ لگا کریں فلاں مرجع نے حرام کیا، فلاں کس مرجع نے حرام کیا. آپ خود ہی اپنی جیب سے باتیں بنا کے پھراتے رہتے ہیں. بلکہ کالا کپڑا محرم میں پہننے کو آغا سیستانی نے مستحب شمار کیا ہے. کہتے ہیں ثواب ملے گا اگر کوئی کالا کپڑا پہنتا ہے، اور آغا سیستانی کے نزدیک تو پورا سال بھی کالا کپڑا پہن لے، وہ کہہ رہے ہیں مکروہ تو ہے ہی نہیں ہمارے نزدیک، ثواب ہی ثواب ہے. ایک رنگ ہے عزاداری میں، خاص طور سے سیاہ لباس میں ملبوس ہو، خوشبو نہ لگائے، زینت نہ اپنائے، آراستہ پاک صاف رہنا الگ بات ہے، ویلس تیار ہو کرنا ہے، بڑا لگ رہا ہے کہ کچھ سج دھج کر آیا ہے، سادگی رہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہو. 10 دن تک جب ملے آپس میں مل کر ایک دوسرے سے کہے عظم اللہ اجورنا و اجورکم باستشہاد الحسین، یہ جملے آپس میں کہیں، کچھ نہ کہے تعزیت امام حسین پیش کرے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ محرم کو ویسے استقبال کریں جیسے آل محمد نے بتایا، کسی اور کے طریقے کو ہمیں فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے آداب عزاداری اور آداب محرم کے حوالے سے. اسی سے میں ایک سوال جو میں نے کیا تھا اس کے مگر آپ نے گفتگو بہت اچھی فرمائی. صرف مجھے اتنا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ امام حسین نے چاند یہ کہاں دیکھا، اور امام نے اس چاند کو دیکھ کر کیا کلمات ادا کیے اور کیا فرمایا، اور سفر کی کس منزل پر تھے جب اس چاند کو آپ نے دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید الشہداء علیہ السلام کربلا سے کچھ دور تھے. آپ جانتے ہیں کہ 2 محرم ورود کربلا پڑھا جاتا ہے، یعنی حضرت جو ہیں وہ، یعنی یوں کہوں کہ زمین کا مالک زمین پہ آ چکا تھا. ویسے تو پوری ہی زمین حسین کی ہے، لیکن حسین نے یہ بھی ایک لطف ہے، حسن ہے کہ حسین نے زمین کو خریدا ہے. یعنی حسین بتانا چاہتے ہیں ہم غصبی مزاج والے لوگ نہیں ہیں، ہم نہ زمین غصب کرنے کی اجازت دیتے ہیں، نہ کسی کی کھیتی باڑی اور باغ کو غصب کرنے کی اجازت دیتے ہیں. زمین کو خریدا ہے. جس کی ماں کے مہر میں زمین کا 5واں حصہ رکھا ہے وہ زمین کو خرید رہا ہے. بنی اسرائیل میں بہت کا مولا، آپ تو آقا ہیں ہمارے مولا ہیں، سر آپ کے ہمارے جسموں پہ جو بال اگے ہوئے مولا یہ سب آپ کا صدقہ ہے، زمین ہم سے کیوں خرید رہے ہیں؟ اس سب پھر آپ نے مسکرا کے فرمایا تھا کہ میں اپنے آنے والے عزاداروں کے لیے خرید رہا ہوں تاکہ کل کو کوئی انہیں تانا نہ دے سکے. میں نے خریدا ہے، کربلا میری ملکیت ہے، کربلا حسین کی ملکیت ہے، کربلا حسین کی ہے. وہاں جو جائے گا وہ حسین کے گھر میں جا رہا ہے. اس لیے آپ بھی کئی بار زیارتوں پہ ہو کر آئیں، ہم بھی ہو کر آئیں. آپ جانتے ہیں کربلا کے ایسا لگتا ہے اپنے گھر سے واپس آئیں، وہی تڑپ وہ ہے. تو کربلا سے کچھ دور سید الشہداء تھے، منزل ذی حسن کے اوپر تھے، اور جب آپ کربلا کی سرحد میں داخل ہوئے عین اس مقام پر جو حسین کو تو پتہ ہے لیکن تاریخ میں رپورٹنگ بھی تو کرانی، لکھوانا بھی تو ہے. تو ایک چرواہا جا رہا تھا، اس کو بلایا، اس سے پوچھا ایو اسم ہذہ الارض، اس زمین کا کیا کوئی نام ہے؟ کسی نے کہا نعم ہذہ طف، کسی نے کہا یہ طف ہے. کسی سے پوچھا ایو ارض اسم آخر، کیا اس زمین کا کوئی دوسرا نام ہے؟ کسی نے کہا نہیں نوا. پھر کسی سے پوچھا ایو اسم آخر لہذا الارض، کیا اس کا کوئی دوسرا نام ہے؟ تو کسی نے کہا اس کو رملہ بھی کہا، ریگستان کے حوالے سے، ریت کے حوالے سے کہا. پھر کسی سے آپ نے پوچھا حل توجد لہا اسم آخر، اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو کسی کہ ہذہ ارض کرب و بلا، ہاں یہ کربلا کی زمین ہے. 2 محرم کی تاریخ بتائی جاتی ہے، اور 1 محرم یعنی اس سے 1 دن پہلے سید الشہداء کربلا کی حدود کے آس پاس تھے. سید الشہداء نے آسمان پہ چاند دیکھا تھا، اور اس کو دیکھ کے مخاطب ہو کے فرمایا بالکل اسی مزاج میں بات کر رہے ہیں جس مزاج میں علی سورج کو دیکھ کے باتیں کرتے تھے.
باپ سورج سے گفتگو کر رہا تھا، بیٹے چاند سے گفتگو کر رہا ہے. اور ویسے تو یہ پوری کائنات میں جس چیز سے بھی چاہے گفتگو کر سکتے ہیں، مردوں سے باتیں کر سکتے ہیں، پورے ذرات سے بات کر سکتے ہیں. آل محمد کی عظمتوں کی کیا کہنے. چاند کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس یقین سے اس سے بات کرے، کہا چاند گواہ رہنا ہم اپنے وعدے کو وفا کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں اور ہم وعدہ طفلی کو وفا کرنے جا رہے ہیں. اور ہمارے نانا سے روز محشر کہہ دینا کہ حسین کے قدموں میں لغزش نہیں تھی، حسین کے قدموں میں ثابت قدمی ہے. میں 6 مہینے کے ششماہی سے لے کر 80 سال کے دوست تک کو قربان کرنے تیز زمین پر آئے ہوں. اور علی بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا شہر آباد کرنے کے منصوبے حکومتیں دیتی ہیں اور شہر آباد ہونے میں وقت لگتا ہے. تاریخ کا پہلا اور آخری شہر کربلا ہے جو سب سے کم وقت میں بسایا گیا ہے اور 1 دوپہر میں اس شہر کو لوٹ لیا گیا ہے. 9 دنوں میں حسین نے شہر آباد کیا ہے کربلا، اور ایسا آباد کیا ہے کہ مجھے معاف فرمائیے گا، دنیا برباد ہو سکتی ہے، کربلا برباد نہیں ہو سکتی. اور تاریخ گواہ کربلا کو برباد کرنے والوں کو خدا نے ایسا برباد کیا ہے کہ ان کی قبروں کا نام آج تک کہیں نہیں ہے. کربلا ایک زندہ جیتا جاگتا موضوع ہے، کربلا ایک عنوان ہے، کربلا ایک نقطہ ہے، کربلا ایک موضوع ہے، کربلا ایک کتاب ہے، کربلا ایک منشور ہے، ایک آئین ہے، ایک قانون ہے. اس پہ قیامت تک پڑھا جائے گا، لکھا جائے گا، سنا جائے گا، بولا جائے گا. اور حق یہ ہے کہ میں اور آپ اور قیامت تک بولنے والے اس پہ کچھ بول نہیں سکتے ہیں. کربلا وقفے کا ٹائم ہو گیا، اس میں جانے سے پہلے ایک سوال کہ کیا کہا جاتا ہے کہ چاند کو امام حسین نے وہاں دیکھا، تو بس مختصراً بتائیے گا کہ بی بی صغرا نے کیا کلمات ادا کی جب انہوں نے چاند دیکھا. اس حوالے سے کچھ اگر یہ بی بی مدینے میں تھیں اور بابا کو یاد فرماتی تھیں، یا بی بی ام سلمہ کے حوالے سے کچھ مختصراً بہت بیان فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سلسلے میں عرض کروں ہمارے ہندوستان کے کئی علماء ہیں جیسے مرزا محمد صابر شکیب، انہوں نے کتاب لکھی سفینۃ الشہداء، پورا مقتل ہے، بہت خوبصورت روایتیں لائیں، بڑی عرقریزی سے بڑی محنت سے روایتوں کو انہوں نے چھان پھٹک کے لکھا ہے. کہا ہی جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں جب محرم کا چاند طلوع ہوا تو بتا کے تو آئی تھی بیٹی کو کہ ہم اس مہینے میں مارے جائیں گے. چنانچہ جناب ام سلمہ خواب میں سو رہی تھی مدینہ منورہ میں، اور حضور انہیں مٹی دے کر آئے تھے. یہ روایتیں تو سنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. حضرت ام سلمہ خواب کے عالم میں تھیں اور ایک مرتبہ دیکھا کہ کربلا کے کسی ریگستان میں، کسی میدان میں گھبرا کے اٹھ گئیں اور بڑی پریشانی کے عالم میں تھیں. ایسے میں ابھی اٹھی تھیں کہ آپ کی نواسی جناب صغرا سلام اللہ علیہ دوڑتی ہوئی تشریف لائیں اور کہا کہ اماں نہ جانے کیوں اس چاند کو دیکھ کے میرے دل میں ہول اٹھ رہا ہے، گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اپنے بچھڑنے والے، اپنے بہت دور جانے والے ہیں. تو بیمار بچی کو گلے سے لگایا، سید الشہداء کی بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہا صغرا ایسی باتیں نہ کرو، دیکھو جو تمہارے نانا نے فرمایا وہ تو ہو کے رہے گا، ہونے کو کوئی نہیں ٹال سکتا. لیکن جہاں تک میں سمجھتی ہوں، اب وہ اشارہ کر رہی ہیں، جہاں تک میں سمجھتی ہوں ابھی میرا بیٹا حسین خیریت سے ہے ابھی میں، کیونکہ وہ نشانی دے گئے تھے کہ جب یہ مٹی جو ہے خون بن جائے سمجھنا حسین قتل ہو گئے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس چاند کا استقبال دنیا میں ہوا لیکن انداز مختلف تھے. کوئی اسے دیکھ کے رو رہا تھا، کوئی اسے دیکھ کے ماتم کر رہا تھا. ہم بھی جب یہ چاند دیکھیں گے یا جب ہم اس چاند کو دیکھتے ہیں تو یقیناً ہمارا دل بھی غمگین ہو جاتا ہے اور ہمیں کربلا یاد آ جاتی ہے. ناظرین اکرام، پروگرام ہمارا جاری و ساری ہے. مولانا جواد حسین عابدی نے آداب عزاداری چاند کے حوالے سے، محرم کے چاند کے حوالے سے گفتگو فرمائی، اور یہی گفتگو ہم آگے جاری رکھیں گے. چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف، حاضر ہوتے ہیں وقفے کی طرف. ہے یہ محرم کا مہینہ، پردرد بڑا ہے یہ محرم. تو وہاں صاحب آگے سے پہلے کہ ہم بڑھیں چاند کے حوالے سے، ایک سوال بیچ میں یہ آپ سے کرتا چلوں کہ عزاداری جو کربلا کے بعد ہمیں جو ملی عزاداری ورثے میں، اس کا مطلب عزاداری کو کس طرح سے ہم نے پایا اور کس طرح اس کو لے کے چلنا چاہیے، اور واقع کربلا کے بعد جو ہمیں کس طرح سے ہمارے ہم تک منتقل ہوئی اس حوالے سے. عزاداری سید الشہداء ایک سبجیکٹ ہے، عنوان ہے. اس کا مصداق کیا ہے، کس چیز کو عزاداری کہا جائے گا؟ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، روایات اہل بیت نے عزاداری کا خاکہ تو بتایا گیا کہ گریہ کرو رو، یہ نہیں بتایا گیا کیسے رو کیسے گریہ کرو. مثلاً کسی کی عادت ہے کہ بہت دھاڑے مار کر روتا ہے، بعض لوگوں کو ہمارے یہاں اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے، مجھے معاف فرمائیے گا اگر میری بات کسی کو ناگوار گزرے. بعض لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے ہمارے یہاں کہ بھائی اتنا رونا کس لیے، نمبر 1. بعض لوگوں کو ہمارے یہاں ماتم کے مختلف طرزوں پہ اعتراض ہے، یہ ماتم کیوں، ایسے ماتم کیوں، نمبر 2. تیسرا، بعض لوگوں کو ہمارے یہاں زیارات اور شبی اور رم و تابوت پہ بھی اعتراض ہے. یہ 3 سوال ہو گئے، چلیے میں 3 پہ روک دیتا ہوں، سوالات تو بہت ہیں. نمبر 1، غم آپ کے گھر کا نہیں ہے، آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ جن کے گھر کا غم ہے ہم جانیں اور وہ جانیں. میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو طالب علم کی حیثیت کرتا ہوں، روایات اہل بیت میں
امام حسین پر رونے کا حکم ہے، رونے کی کیفیت اور شدت کیا ہے اس کی حد نہیں ملتی. یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس حد تک تم رو سکتے ہو رو کر دکھاؤ. تم کتنا رو گے امام حسین پر؟ بہت بھی رونے کے بعد تمہاری آنکھوں سے خون تو نہیں آئیں گے. اور امام عصر تو وہ ہیں کہ جو آج بھی پردہ غیبت میں خون کے آنسو رو رہے ہیں. تو امام سے آگے تو آگے تم نہیں نکل سکتے. سید سجاد علیہ السلام سے آگے تو تم نہیں نکل سکتے. خلاصہ کلام یہ عزاداری کی شکل و صورت. اب میں ایک بات عرض کروں، ہم چونکہ ہندوستان پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا جو عزاداری کا جو ہمیں ایک تہذیب ملی وہ ہندوستانی تہذیب ہے. اپنی تہذیب کو نہ بھولیے، دوسرے کی تہذیب سے متاثر نہ ہوئیے. یاد رکھیے غلط چیز اگر کسی بھی ملک کی تہذیب میں غلط ہے تو غلط ہے، اور صحیح چیز کہیں کی بھی ہے تو صحیح ہے. یہ معیارات غلط ہیں، فلاں جگہ تو یہ ہوتا ہے، فلاں جگہ تو یہ نہیں ہوتا. تو میرے بھائی بہت سی جگہوں پہ بہت کچھ ہوتا ہے، وہ سب کیا آپ اپنے گھر میں کر لیں گے؟ یہ کہیں کا اصول نہیں ہے، یہ احمقانہ جواب ہے. عزاداری سید الشہداء میں جس وقت تک شریعت کے کسی حکم کی مخالفت نہ ہو اس وقت تک عزاداری میں وہ کام جائز ہے. مثلا عزاداری میں آج کہیں ایسا ہو جائے کہ مرد اور عورت ایک ساتھ سب نکل آئیں، وزارتیں لے کر ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ مرد اور عورت کے اختلاط منع ہے، گیدرنگ ایک ساتھ ان کو کرنا منع ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے، رونے کے حوالے سے میں نے بیان کیا اور چند چیزیں بیان کی. عزاداری کے حوالے سے گریہ کرنا، خاص طور سے میں ایک روایت پڑھ کے آپ کے سوال کو یہاں وائنڈ اپ کر دوں. چھٹے امام کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے، لوگ گریہ کر رہے ہیں. ایسے میں سید الشہداء نے کسی کے گریہ کی آواز سنی اور سر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا این ابو بصیر، ابو بصیر کہاں ہو؟ ابو بصیر نے کھڑے ہو کے کہا لبیک یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول حاضر ہوں، ادھر ہی ہوں. فرمایا لماذا تبکی علی جد الحسین، میرے جد پہ کیوں نہیں رو رہے؟ حضرت ابو بصیر رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً رومال پھیلایا کہ مولا آنسوں سے بھیگا ہوا ہے، واقعاً رو رہا ہوں. پھر فرمایا ایسے نہیں رو، میرے جد پہ ایسے رہو جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے پہ روتی ہے. یعنی یہاں سے جملہ کیا نکلا؟ امام حسین تڑپ کے رو، جیسے ایک ماں تڑپ کے روتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا، رونے کے حوالے سے یہ بات ہو گئی، عزاداری کے حوالے سے یہ بات ہو گئی. اور اس میں کچھ سوال آپ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ میں نہیں، اسی حوالے سے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. ذمہ داری ہماری دیکھیے، سب سے پہلی بات، جب ہم اپنے آپ کو، میں اور آپ عزادار کہہ رہے ہیں، میں اپنی بات کروں، کم سے کم میں خود کو اگر عزادار کہہ رہا ہوں تو عزادار کو کچھ مطلب لگے تو صحیح کہ میں عزادار ہوں، کم سے کم ہڈیا تو میں عزادار والا ہوں. ایک چہرے پہ غم ہو. روایات میں لکھا ہے کہ 10 محرم کو خاص طور سے ایسے رہو کہ تمہارے گھر میں جیسے موت ہوئی ہے، تمہارے گھر میں جیسے موت واقع ہوئی ہے. تو اپنے اوپر غمی کو طاری کیجیے، پریشان حال رہیے، گریبان چاک رہیے، آستینوں کو الٹا رکھیے. اور بڑے بوڑھے تو کہا کرتے تھے گھر میں بستر الٹے کرتے جاتے تھے، پانی کے برتن الٹے کرتے جاتے تھے. تمام چیزیں آداب عزاداری ہیں. آداب عزاداری کو اپنا کے عزاداری کیجیے تاکہ عزاداری کی روح کو ہم لوگ پا سکیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں آخر میں یہ سوال کرنا چاہوں گا امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے اور ائمہ دیگر، اور پھر خصوصاً امام رضا کے حوالے سے بہت ساری روایت ملتی ہے کہ محرم کے چاند تو کس طرح دیکھا کرتے تھے اور کیسے جو ہے عزاداری برپا کرتے تھے اور آخر میں کیا ہوتا تھا اس میں، اور اس کے حوالے سے اگر آپ میں مختصراً بس ایک روایت کا جملہ بیان کر دوں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا، ریان ابن شبیب میرے 8ویں امام کے صحابی ہیں، بہت طویل حدیث، اس کا جملہ عرض کر رہا ہوں. حضرت ریان امام کے پاس آئے، 8ویں امام کے پاس، فرماتے ہیں کہ محرم کا چاند طلوع ہو چکا تھا. میں پہنچا تو میں نے دیکھا حضرت امام رضا کے جسم مطہر پر جو ہے سیاہ ابا اپنے پوشتن کی ہوئی ہے، اور ابا کندھے سے باقاعدہ یہ انداز ہوتا تھا، ابا کندھے سے گری ہے. یعنی عرب کی عادت تھی، عرب آج بھی تعزیت کے وقت موقع پہ ابا کو اتار لیتے ہیں. ابا کندھوں سے اتری ہوئی تھی، امامہ جو ہے آپ کا سر سے اترا ہوا تھا، پریشان حال بیٹھے تھے اور رو رہے تھے. پھر کسی نے پوچھا، فرزند رسول سے پوچھا مولا آپ گریہ کس لیے کر رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جب یہ سوال ہوا، امام رضا نے ارشاد فرمایا یبن شبیب ان کنت باقیا للشیء فابکی للحسین فانہ ذبح کما یذبح الکبش. اے ریان کے بیٹے، ہم تو رو رہے ہیں جد حسین پہ، تم اگر کبھی کسی پہ رونا چاہو، کبھی زمانے کی کوئی مصیبتیں پریشانیاں ہوں، رونے کا دل چاہ رہا ہو، فابکی للحسین ابن علی، ہمارے جد حسین پہ رو لیا کرو. چھٹے امام کی حدیث فرماتے ہیں رحم اللہ الصرخۃ التي كانت لنا، اللہ ان چیخوں پہ رحم نازل کرے جو ہمارے لیے اٹھتی ہیں. اور امام کے حوالے سے بھی یہ تھا کہ چوتھے امام بعد کربلا جب کوئی مجلس میں بلاتا تھا، امام کے ذکر کرتا تھا، تو جہاں پہ کفش رکھا جاتا ہے وہاں پہ اکثر تشریف فرما پائے گئے، اور ذاکرین بیٹھتے نہیں تھے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں تم ذکر کا. اس حوالے سے بھی حقیقت یہی، یعنی سارے ائمہ کی سیرت میں آپ کو یہ ملے گا کہ عزاداری کو باقاعدہ عبادت کے طور پہ منایا ہے. ہم آج کل عبادت کے طور سے نہیں منا پا رہے، لیکن کوشش کریں کہ اس کو عبادت ہی سمجھیں. اس لیے کہ نماز میں عبادت آپ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ چہاردہ معصومین نہیں ہوتے. مجلس حسین وہ عبادت ہے کہ اس میں چہاردہ معصومین فرش پہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کوشش کریں اپنے دل کو محموم رکھیں، اپنے حلیوں کو محموم رکھیں تاکہ پتہ چلے کہ حسین کے عزادار بیٹھ کے استقبال عزاداری کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین اکرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آخر میں کیونکہ چاند رات ہے، ہم سب نے
محرم کا چاند دیکھا اور اس کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو شہید سبط جعفر کلام کے چند بند آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا اور اسی پہ ہم اپنا پروگرام کو اختتام پذیر کر دیں گے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے چند بند جو ہے وہ آخر میں میں ہدیہ کرتا ہوں چاند کے حوالے سے۔ اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، اے چاند کربلا کے، اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں وہ پیارے، اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، اے چاند